اور ناظرین پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب، وزیر اعظم کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور سلیم جگرا صاحب، سابق صوبائی وزیر خزانہ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ جگرا صاحب السلام علیکم، رانا صاحب تھینک یو فار جوائننگ، السلام علیکم آپ کو بھی۔ ٹو بگن ود رانا صاحب، 19 جون کو جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی یہ قوم کے سامنے اعلان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ جو ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو یہ ایک معاہدہ باقاعدہ طور پہ طے پا رہا ہے اور اس کی سائننگ جو سیرمنی ہوگی پاکستان ول بی ہوسٹنگ اٹ ان جنیوا، لیکن ڈیل تو اب یہ سائن ہو جائے گی، عوام کو ریلیف جو ہے وہ کب ملنے جا رہا ہے؟ کوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے فارم میں ایکسپیکٹ کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ جو ہے وہ جنیوا میں سائن ہوگا، اور یہ نیوز جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بریک کی ٹویٹ کر کے، اور اس کو پھر انڈورس کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ جہاں تک ریلیف کی بات ہے، دیکھیں میرے خیال سے پوری دنیا کو ریلیف ملنے جا رہا ہے، اور فوراً جو ہے کروڈ کی پرائسز جو ہیں 82-83 کے اوپر آ گئیں، اور میرے خیال سے WTI از ایٹ $80۔ تو obviously ہمارا ہفتہ وار ریویژن کا میکنزم ہے، اور یہ پرائسز جو ہیں ہفتہ وار ریوائز ہوں گی، لیکن جو ہمیں پہلے بڑی جلدی تھی، خطے میں کوئی اور نہیں بڑھا رہا تھا، ہم نے بڑی سپیڈ سے وہ بھی ہفتہ واری بڑی تھی، جو پرائسز 15 دن کے بجائے 15 میکسیمم ہم ڈیز نے میں بڑی کوشش تھی۔ کی کہ عوام تک جو ہے وہ نہیں، لیکن اگر ہم وہ نہ کرتے تو پھر آپ کے شارٹیجز آنی تھی۔ ہم نے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ جلدی معاملہ ختم ہو جائے گا، تو ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا، ہم نے پاس آن نہیں کی پرائسز کو، اور پہلے پاس آن کی اور پھر ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا۔ بہرحال دیکھیں، یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جس طرح ہمیں ریلیف ملے گا اسی طرح جو ہے ان پرائسز کو۔ اور دیکھیں، یہی بات آ گئی کہ اب یہ جو مہنگی انوینٹری ہے یہ وہی کمپنی سستی بیچیں گے، تو جو بات ہم اس وقت کر رہے تھے وہ آج ویلڈ ہو گئی، اور شاید اب لوگ اس کو تسلیم کر لیں کہ تب جو وہ ان کو جو بینیفٹ ہوا تھا آج ان کا بینیفٹ چلا جائے گا، اور یہ فوری طور پہ فرائیڈے کو پرائسز ریوائز ہوں گی۔ سو آپ پاکستانی عوام کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ فرائیڈے کو ایک ڈبل خوشخبری ان کے لیے کہ پرائسز جو ہے وہ کم ریوائز ہونے جا رہی ہے۔ جگرا صاحب، آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بریک تھرو کے بعد یہ جو US ایران کے درمیان جو یہ معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ریلیف واقعی میں دیں گے، یا اسی طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ رگڑا لگتا رہے گا؟ دیکھیے، جنگ کا ختم ہونا تو خوشائن بات ہے، اور اس کو بھی نہیں ڈینائی کیا جا سکتا کہ اس میں پاکستانی ریاست نے اور چیف آف دا ڈیفنس فورسز نے اور حکومت نے جو رول پلے کیا ہے، وہ جب پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے تو ان کو ہم پسند ہوں یا پسند نہیں ہوں، وہ رول تو انہوں نے پلے کیا، اینڈ کوڈوز ٹو پاکستان فار دیٹ۔ جہاں تک ریلیف کی بات ہے، میں اس کو دیکھتا مختلف طریقے سے ہوں۔ ہم اب جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ اب اور یہ انکریمنٹلزم چلنی نہیں ہے۔ 3 سال انہوں نے کہا کہ سٹیبلٹی آئی ہے نا، ٹھیک ہے جی، جیسے یہ جنگ آ گئی all the stability was out of the window۔ ہم اگلے کرائسس کا نہیں ویٹ کر سکتے، فلڈ آئے گا، کوئی اور جنگ آئے گی، کوئی اور گلوبل کرائسس آئے گی۔ we have to set our house in order۔ اس کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1 پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن، اور نمبر 2 یہ کہ ریڈیکل سرجری ہو اس نظام کا، میں اکنامک نظام کا کہہ رہا ہوں، جس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ چینج کرنی ہو۔ ورنہ دیکھ لیں، آپ ریلیف دے بھی دیں گے لیکن یہاں پہ یہ حقیقت تو نہیں بدلے گی نا کہ آپ نے یہ 80 روپے ٹیکس پورے سال رکھنا ہے پیٹرول پہ، کیونکہ آپ نے بجٹ میں کہہ دیا کہ 1800 ارب روپے یا 1700 ارب روپے میں نے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ کلیکٹ کرنی ہے، کیونکہ ٹیکسز میں کلیکٹ نہیں کر سکتا یا ٹیکس نیٹ میں براڈن نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت چینج نہیں ہوگی تو 8 آنے ریلیف ادھر، 4 آنے ریلیف ادھر، پھر اس کے بعد 100 روپے کہیں قیمتیں بڑھ جائیں۔ This is not going to make a difference۔ So this is no budget strategy like you also نہیں، I'm saying کہ دیکھیں، اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو پھر ایک بار بیٹھنا ہے۔ پاکستان زیادہ ضروری ہے، پھر اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرنی ہے۔ رائٹ، میں رانا صاحب، کیونکہ آج ایمل ولی صاحب بھی سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ پاکستان کا بجٹ تھا، IMF کا بجٹ تھا، وہ کہتے ہیں کہ عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے صرف کچھ پیجز کو آگے پیچھے کر کے وہی پرانے سٹرکچر پہ آپ نے ایک بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا، قوم کو دھوکہ ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جو اتنی ہیجان کی جو کیفیت ہے
آپ عمران خان کو رہا کریں کیونکہ ہر چیز اگر ان کے ارد گرد ریوالو کرتی تو ان کو کھل کے میدان میں سیاست کرنے دیں, اس سے ایٹ لیسٹ آگے تو بڑھیں گے. 5.8% اینڈ ہی از رائٹ. 2022 میں جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت یہ تو 6% کلیم کرتے تھے, 5.8% اگر آپ جی ڈی پی گروتھ کو لے لیں, 6% بھی اگر مان لیں تو اس میں کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے. 6% سے آپ لے کر آئے -2% تک بھی گئے, پھر اب بھی 3.7%. اب دیکھیں بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا, اور اس کا بڑا دیکھیں 6% کی گروتھ میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا؟ ان کا $18 بلین کا خسارہ تھا, یعنی کہ $18 بلین آپ کے مائنس ہونے تھے, اور ان کے اس وقت ریزروز 11.2 بلین کے تھے. تو جو ایسی گروتھ ہوتی ہے جو ڈالر ڈیفیسٹ کریٹ کر دے تو اس کے بعد آپ منہ کے بل گرتے ہیں, اور تبھی پھر ہم منفی گروتھ میں گئے تھے. تو ہمیں یہ گروتھ نہیں چاہیے, اور یہ پاکستانی عوام کو بڑا کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر ڈالر ڈیفیسٹ کے ساتھ گروتھ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ پھر ڈالرز مانگنے کے لیے پوری دنیا میں جانا پڑے گا. اب نہیں, بجٹ ان رو, تو اب میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, اب سن لیں اس کے اوپر نا, 5th بجٹ ان رو ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 3.7% کی گروتھ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. اسی کو سسٹینیبل گروتھ کہتے ہیں. اگر ہم 4% کا ہم نے ٹارگٹ لیا ہے اور اس کے اوپر ڈالر ڈیفیسٹ نہیں ہوتا تو دین وی آر آن دا رائٹ پاتھ. اور یہ جو بجٹ ہے ٹرانسلیٹ تو عوام کو ہونی چاہیے نا رانا صاحب, عوام تو کاسٹ پے کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ جو ہیں بوروئنگ یٹ جو ہے ہمیں اتنی بہت سگنیفیکنٹلی ہمیں اس وقت اس سال میں تو نظر آتی ہے. ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ڈیکریز کی ہے, اٹ از 67.5, اٹ ہیز امپرووڈ. وی آر دا اونلی گورنمنٹ, اور میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, پچھلے 20 سال کی حکومتیں نکال لیں جو پرائمری سرپلس دے رہی ہے, جو ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر رہی ہے. تو فسکل ڈسپلن, میکرو اکنامک سٹیبلٹی, اور اب گروتھ, بالکل گروتھ جو یہ بجٹ ہے, آپ ہماری بات نہ سنیں نا, پورا جو ٹاپ بزنس مین ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے, جتنی چیمبرز ہیں وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں. تو ہم بالکل نہیں, وہ نہیں کریں گی. ان کی آپ بزنسز کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے آپ نے کیا دیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر ایکسپورٹر ہے تو اس کا ٹیکس ریٹ میں کٹ آ گئی ہے, اگر ایکسپورٹر تھا تو اس کا سپر ٹیکس ختم ہو گیا ہے, اگر ٹیرفز تھے تو اس کے ٹیرفز میں 7500 لائنز میں ریڈکشن آ گئی ہے. اس کے لیے اس کی لیکوڈیٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو سستے لون دے رہے ہیں ہم لوگ, تو ایکسپورٹر تو خوش ہے. تو اسی طرح اگر پراپرٹی سیکٹر ہے جس کے ساتھ 36 انڈسٹریز لنکڈ ہیں تو وہاں ٹیکس کٹس ہم نے دے دیے ہیں. اگر شپنگ لائن ہے تو ادھر ہم نے سیل ٹیکس کا کٹ دے دیا ہے. عوام خوش ہے. دیکھیں obviously پاکستان کے اندر چیلنجز 10,000 ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ہم نے تو جو ہمارے پاس گنجائش ہے اس کے اندر ہم نے بہترین سولوشن نکالنا ہے, جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے دیا ہے. This will move towards export. لیکن جو 3.7% جی ڈی پی گروتھ آپ کو خود پتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتا کافی نہیں ہوتی. اس کی آخری لائن, پاکستان کو تو 8% گروتھ چاہیے, لیکن وہ والا 8% چاہیے, وہ 8% چاہیے جس میں آپ کا ڈالر خسارہ نہ ہو, کہ جہاں آپ ڈالرز ارن کر رہے ہو. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہیے. تو کیا ہم آج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہے, کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. وی آر ڈوئنگ اٹ. اور آج یہ جو ہم نے صوبوں کا جو کنٹریبیوشن ہے, دس از اے بگ ریفارم, کہ صوبے مل کے جو ہے. مزمل اسلم صاحب کہہ رہے تھے تیمور صاحب کی جو جہاں پر حکومت ہے ان لوگ نے تو اگری نہیں کی ہے کٹوتی پہ, نہ ترقیاتی بجٹ کی. یہ تو پرانی کہانی ہے. خان صاحب سے ملنے نہیں دیں گے تو ہم فیصلہ نہیں کریں گے. اچھا, آپ کیا مشورہ دیں گے ویسے سہیل آفریدی صاحب کو؟ ملاقات بھی اب تک نہیں ہو پائی ہے. بجٹ پیش کر رہے ہیں وہ, یا علیمہ خان صاحبہ کی ہدایت پر عمل کریں گے؟ نہیں, جب وہ پوچھیں گے تو پھر میں مشورہ دوں گا. اس وقت تک میں پبلکلی بھی مشورہ نہیں دوں گا. میں جو رانا احسان نے باتیں کی اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے وہ بھی سمجھائیں, 8,400 جو ہے وہ غربت کی لکیر کیسے ہو گئی ہے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں 8,400 سے اوپر کمانے والا امیر ہے, غریب نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس پہ میں آتا ہوں, یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں. دیکھیں, ڈالر ڈیفیسٹ, ہمیں ڈالر ڈیفیسٹ نہیں چاہیے. ڈالر ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2 بار پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے برا ہے. ایک بار جب مشرف نے 1999 میں ٹیک اوور کیا تھا, میرے خیال میں $250 ملین فورن ریزروز رہ گئے تھے. ٹھیک ہے جی, $250 ملین, اور میرے خیال میں 2 یا 3 ہفتے کے ریزروز تھے. اور دوسری بار جب یہ حالت تھی وہ تھی جی 2018 میں, جب آپ کا مہینے کا خسارہ, مہینے کا ڈالر ڈیفیسٹ $2.1 ارب تھا. یعنی سال کا جو آپ ڈالرز برن کر رہے تھے وہ $25 ارب تھے. اس وقت
रिजर्व्स सिंगल डिजिट्स में थी, 11 अरब डॉलर नहीं थी, सिंगल डिजिट्स में थी, और 6.5 अरब डॉलर के इंपोर्ट हर महीने जो है वो हो रहे थे। हमारे पास 3 हफ्ते के रिजर्व्स थे, 3 हफ्ते के। तो ये जो बार बार कहते हैं ना नवाज शरीफ साहब, अभी गिलगित भी गए, आपने पाकिस्तान के अवाम का भी पूछा, वो जो है वो राय अभी गिलगित बल्तिस्तान में दी कि जी वो 2017 में मुझे क्यों निकाला। ये मुझे नहीं पता कि क्यों निकाला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि पाकिस्तान 3 महीने में बैंकरप्ट होने वाला था। ठीक है जी। अब अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ पे आते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ का मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक और लफ्ज जरूर इस्तेमाल करते हैं, स्टेबिलिटी। देखिए, जब 4 साल तारीख में पहली बार ग्रोथ 4% से नीचे हो तो ये स्टेबल नॉन ग्रोथ है ना, या सस्टेनेबल नॉन ग्रोथ ही है ना। कि 80 साल में कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि मईशत मरी पड़ी हुई है, उठ नहीं रही, स्टेबिलिटी तो आ गई। लेकिन कौन सी स्टेबिलिटी? मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको ज़ॉम्बी इकोनॉमी जरूर कहा था। अब जो पहले दिन जिन लोगों ने जो है वो तारीफ की, बल्कि मुझे 3-4 लोगों ने फोन किया, जी हमें फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आ रहे हैं, जरा तारीफ कर लें। ठीक है जी। वो फिर बिजनेस कम्युनिटी को करनी पड़ती है, फिर वो हमें कहते हैं कि जी आप जरा हमारी राय जो है वो देखें, झूठ पकड़ा गया, हंसने लगे। What a joke! ठीक है, what a joke! अप्रिशिएट कर रही है, जेन्युइनली अप्रिशिएट। अब आप मुझे ये बता दें, ये इतनी मईशत बढ़ गई, रिफॉर्म ये किसको कह रहे हैं कि सूबों से 2000 अरब रुपए पहले लिए, आप 1200 अरब रुपए लिए, ये रिफॉर्म है यार। जोक तो ये है। देखिए, अगर आपने टैक्स कलेक्शन ज्यादा की, अगर आप स्टेबिलिटी लाए, अगर डॉलर डेफिसिट रुपी डेफिसिट नहीं है, ये सूबों से 1200 अरब रुपए ले। एहसन इकबाल कहते कहते रोते रोते मर गया, कहते हुए कि जी ये जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है ये काफी नहीं है, तो आपने सूबों से 1200 अरब रुपए और डेवलपमेंट के ले लिए। इट एक्चुअली मीन्स यूर वेविंग द व्हाइट फ्लैग ऑफ सरेंडर। आपके पास कोई और रास्ता नहीं, और उसकी मैं वजह भी बताता हूं। And then I would want उसकी वजह ये है that they can't fix the elephant in the room, and that's cost. सरकारी खर्चा 100 अरब रुपए ज्यादा, पेंशन 114 अरब रुपए ज्यादा, ये बाकी भी छोड़े, कर्जे भी जो है इतना 1200 अरब रुपए लेने के बाद पिछले साल जो कर्जे लेने थे वो 6500 अरब रुपए, इस साल 7000 अरब रुपए। हुकूमत की फाइनेंस क्या है, ये अब मैं इस पे आता हूं कि गरीब वो है जो 8400 रुपए से कम कमाता है, यानी अमीर वो है या वो जो 8401 रुपए कमाता है महीने के, वो गरीब नहीं है। मुझे सिर्फ इसकी लॉजिक ये इकोनॉमिक विजिट से चाहिए कि ये 8401 रुपए को छोड़ दें, जरा 50,000 रुपए में बजट बता दें, बिकॉज 8401 रुपए में तो राणा साहब अपने दोस्तों के साथ कॉफी बीन जाएंगे तो 4 माचा लाते नहीं जो है वो हो साहब ऐसा ही है, कैफे में तो कॉफी भी नहीं आ सकेगी आपके दोस्तों के साथ, और ये 8400 की क्या लॉजिक है वैसे इसके पीछे? देखिए, इसकी जो लॉजिक है, एक इंडिविजुअल के हिसाब से ये बात की जाती है कि जो फूड पॉवर्टी लाइन है, अगर एक बंदे ने 2300 कैलोरीज का खाना खाना हो तो वो पाकिस्तान के अंदर 8400 रुपए से वो अपना ये 2300, तो इट इज़ नॉट फॉर अ हाउस होल्ड, इट इज़ फॉर एन इंडिविजुअल के वो 8400 के अंदर 2300 कैलोरीज का वो खाना खा सकता है। इट्स नॉट द पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन उस तरीके से नहीं है, ये एक सिर्फ ये कि इनटेक, उसका फूड की इनटेक के हवाले से ये बात है। लेकिन देखें, बात ये है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉपुलिस्ट हुकूमतें रही हैं। बिजली महंगी करनी थी, सस्ती कर दी, खसारे बढ़ा दिए, सर्कुलर डेट। पेट्रोल जो है वो पीछे से महंगा आ रहा था, सस्ता कर दिया, बड़ा अच्छा फैसला, आवाम को रिलीफ दे दिया। लेकिन ये फैसले कर करके आपकी मईशत का कबाड़ा निकल गया है। हम IMF प्रोग्राम में कितनी जमातें हैं जिन्होंने IMF प्रोग्राम पूरे किए, सारों ने IMF प्रोग्राम में एंटर हुए, 1 साल बाद IMF का वर्का फाड़ दिया, जो रिफॉर्म्स करनी थी नहीं की और फारिग हो गए। हमने तो PIA को प्राइवेटाइज किया है। कितनी हुकूमतें कहती थी हम प्राइवेटाइज करेंगे, हमने प्राइवेटाइज किया है। इट इज़ अ स्टार्ट। आगे आपकी डिस्कोज आ रही हैं, हमने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया, हमने PWD को बंद किया है। कहते हैं खर्चे जो है वो देखें, खर्चे ओवरऑल पिक्चर आप देखें ना, फिस्कल डेफिसिट जो है कम तरीन सतह के ऊपर कौन लेके आए, डेट टू GDP को किसने बेहतर किया है? इनके टाइम में तो 84% पे चले गई थी, अभी 67.5% पे। आपकी देखें, बात यह है, मसाइल गिनवाना बड़ा आसान है,
مسائل تو بہت سارے ہیں. آبادی آپ کی 6.9 ملین سے بڑھ رہی ہے, آپ کی جو ہے بہت سارے اسٹرکچرل فلاز ہیں, لیکن ہم سارے NFC کی بات کرتے تھے کہ NFC کو ری وزٹ کریں, اس کے ساتھ چل نہیں سکتا, سارے کہتے تھے نا. اب اگر فائنلی اگر صوبوں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ کوئی آپ نے سولوشن نکالا ہے تو اب اس کی تنقید شروع ہو گئی. تو یہ چیزیں تو نہیں رکیں گی. دیکھیں ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ہم نے FBR کے اندر بھی میسو ریفارمز کیے ہیں, اور اس سال ہمیں دیکھیں ایک وہ ٹائم تھا کہ جب یہ IMF کا ورقہ پھاڑ گئے تھے, اور جو IMF یہ نہیں مانتا تھا کہ آپ 100 ارب جو ہے انفورسمنٹ سے کلیکٹ کریں گے, کیونکہ اتنا ڈسٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا. آج ساری ہم جو ایڈیشنل فنڈز ہیں کوئی 700-800 ارب کے, وہ IMF جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ انفورسمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ کیپیسٹی آپ کی مان بجٹ میں کوئی 17% سے ہائر ان کا کلیکشن ٹارگٹ رکھا ہے FBR کا, بٹ آلریڈی جو ایگزسٹنگ آپ کا جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں 900 بلین تک کی شارٹ فال ہے. بالکل ہے, بالکل کس طرح سے 17% ہائر. دیکھیں 17% تو 8.4% کی انفلیشن ہے آپ کی, 4% آپ کی گروتھ ہے, تو یہ 12.4% تو یہاں سے پورا ہو گیا. باقی 5.6% ہے جو انفورسمنٹ ہم نے کرنی ہے, وہ وچ از ریڈی, کیونکہ آپ کو بھی عوام کی جیبوں سے ہی نکلنا ہے, ان لوگوں کی جیبوں سے کہ جو ٹیکس فائل کرتے ہیں لیکن پورا نہیں فائل کرتے, جن کی انکمز کے اوپر ٹیکس ان کو پے کرنا چاہیے ہے وہ نہیں کرتے. اور وہ ہم نے زبردستی کوئی کسی کے بازو مروڑ کے نہیں کرنا, ڈیٹا بیسڈ انالیسس جو انٹیگریٹ ہو گیا ڈیٹا, جو آڈٹس کا ایک پورا پلان بن چکا ہے اس کے مطابق. رانا صاحب مجھے یہ ضرور بتا دیں, عمران خان صاحب کو یہ 5ویں دفعہ ٹریٹمنٹ کے لیے ان کی آنکھیں گزشتہ روز پمز ہسپتال لے کر جایا گیا, بڑا سیکرٹلی, پھر ایک خفیہ علاج اس کو کہا جائے گا, کیوں فیملی کو آن بورڈ نہیں رکھا جا رہا؟ نا پارٹی وہ اپنی, میرے خیال سے بیگم سے تو ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. بیگم آلریڈی ان دی کسٹڈی نہیں, تو ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ. اور دیکھیں اس میں ایشو وہی بنیادی ایشو یہی ہے کہ ان کا ایک ہی, ان کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اداروں کے خلاف ایک پورا جو ہے وہ عوام کو انسائٹ کرنے کے لیے, اور اپنے جو بالکل ہیلتھ کے بارے 800 ملاقاتیں جب ان کی ہو رہی تھیں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, لیکن اگر وہ اس کو مس یوز کریں گے, آن بورڈ نہیں رکھا جائے گا تو دیٹ مینز دی گورنمنٹ از ایکچولی وائلیٹنگ کورٹ آرڈرز. دیکھیں پرزنر کی ناٹ بی الاؤڈ کہ وہ جو ہے ملک کے اندر انتشار پھیلائے, دیٹ از دا بیسک پرسپیکٹو. تو باقی جو ہے ان کی ہیلتھ پورا خیال رکھا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.